میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ نے کائنات میں ایک خوبصورت نمونہ کائنات، اسوہ حسنہ کائنات، فخر دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کو دنیا میں بھیج کر اللہ نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ آپ سے پہلے روئے زمین پر انسان تو بستے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن انسانیت نام کی چیز نہ تھی۔ آپ امت کو انسان سے انسان کا ادب احترام سکھانے آئے۔ آپ اخلاق کے بلند اور عظیم مقام پر فائز رہے۔ قرآن نے آپ کی تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرو، اخلاق سے پیش آؤ، اپنے اہل و عیال سے، رشتہ داروں سے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ ہے اگر تم اخلاق کو حسن پر رکھو گے، اعلیٰ معیار پر رکھو گے، تمہاری زبان سے نکلنے والا بول تمہارے رشتوں کو قائم رکھے گا، توڑے گا نہیں۔ تو فرمایا، یاد رکھو اس صورت میں تمہیں 12 نفع حاصل ہوں گے، تم دنیا کے 12 نفع حاصل کر سکتے ہو۔ تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نفع کون سے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اخلاق کو بہتر کر لو تو پھر یاد رکھنا، انسان تو انسان رہا، جنگل کے درندے بھی تم سے محبت کریں گے۔ انسان تو انسان رہا، جنگل کے درندے بھی تم سے محبت کریں گے۔ فرمایا دوسرا، تمہارے مال میں برکتیں ڈال دی جائیں گی، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا اگر تم اس زبان کے بول کو اچھا کر لیتے ہو، اس زبان کے بول کو خوبصورت کر لیتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کا تیسرا بڑا نفع تمہیں یہ ہوگا کہ تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمر میں برکتیں ڈال دی جائیں گی اگر تم اس زبان کے بول کو خوبصورت کر لو۔ ساری دنیا چاہتی ہے، کون چاہتا ہے؟ جو چارپائی پہ پڑا ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی بوڑھے آدمی کو بندہ کہہ دینا اب تو آخری دن لگتے ہیں، وہ بھی آگے سے آنکھیں دکھاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارے سے زیادہ جوان ہوں، یعنی کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر زبان کے اخلاق کو تم اچھا کر لو، زبان میں نرمی لاؤ، چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، نبی علیہ السلام والے اخلاق کو زندہ کرو، تو تمہاری عمریں بڑھا دی جائے، موت کو دور کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے چوتھا فرمایا تمہارے رزق میں اضافہ کیا جائے گا، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دی جائیں گی۔ پھر آپ نے پانچواں ارشاد فرمایا، پانچواں نفع تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں بری موت نہیں آئے گی۔ آج ہم ساری کائنات کے لوگ یہی تو چاہتے ہیں۔ مسلمان کا تو یہ سب سے پہلا معیار بھی یہی ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ کلمے کی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے، اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا والی موت مرنا چاہتے ہو، تو پھر سنو، اس زبان کے بول کو اچھا کرو، اس زبان سے نکلنے والے قول کو اچھا کرو۔ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اچھی موت نصیب فرمائے گا، بری موت سے تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ پھر فرمایا چھٹا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم پر جو مصیبتیں آنے والی تھی، بلائیں آنے والی تھی، آفات کا تم شکار ہونے والے تھے، ازل سے فیصلہ کر دیا جا چکا تھا۔ فرمایا اللہ جل شانہ تمہیں اس مشکل سے بچا لیں گے، اس زبان کے خوبصورت بول کے صدقے، اس زبان کے نرم بول کے طفیل اللہ بڑی بڑی آفات سے تمہاری حفاظت فرمائیں۔ اچھا یا رسول اللہ، یہ تو بڑا عظیم عمل ہے،
پھر میرے نبی نے ساتواں فرمایا ساتواں فائدہ یہ ہوگا، صرف تمہیں نہیں ہوگا، جس ملک میں تم بسو گے، جس ریاست میں تم رہو گے، جس شہر کے تم مقیم ہوگے اور جس گھر کے تم فرد ہوگے، اللہ جل شان ہو ان گھروں میں، اس ملک میں، اس ریاست میں برکتیں نصیب فرمائیں گے، اس ملک کو اللہ سرسبز کر دیں گے۔ اگر وہ گھر میں فرد ہے تو اللہ گھروں کو بابرکت اور سرسبز بنا دیں گے۔ ایک میٹھے بول کی بدولت، ایک اچھے بول کی بدولت اللہ اتنا احسان فرما رہے ہیں۔ حضور نے 8واں ارشاد فرمایا 8واں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک اچھے بول کے صدقے میں کیا اللہ اعلان کر رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا 9واں فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری نیک اعمال قبول کریں گے۔ ہاں، اگر زبان کا بول سخت ہے اور یہ چلتی ہے تو سینے چیر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ چلتی ہے تو لوگوں کے دل دکھی کر دیتی ہے، تو پھر کیا فرمایا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اگر یہ زبان کسی کو تکلیف دیتی ہے، بڑی بڑی عبادات تمہاری منہ پر مار دی جائیں گی، بڑے بڑے حج تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، بڑی بڑی رات کی تہجدیں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا نہ سکیں گی اگر اس زبان کے بول کو تم نے نرم نہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا 11واں فائدہ اس کا یہ ہے جو صلہ رحمی کرے، جو اس زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے رشتوں کو قائم کر دے، رشتہ داریوں کو قائم رکھے، اگر کوئی ظلم و زیادتی کر دے پھر بھی معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا 11واں نفع تمہیں یہ ہوگا، 11واں نفع تمہیں یہ ہوگا اللہ تم سے رشتہ قائم کر لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تم سے رشتہ قائم کر لے گا، تعلق بنا لے گا، اہل اللہ بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رحمت جو اللہ کی رحمت ہے اس کی ایک شاخ ہے رحم۔ اگر کوئی انسان رحم کرنے والا بن جائے، لوگوں پر رحم کھانے والا بن جائے، ترس کھانے والا بن جائے، درگزر کرنے والا بن جائے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں اس شاخ سے پوچھتے ہیں رحم سے، ہاں بھائی تیرے سے کس نے تعلق بنایا؟ کہ اللہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو معاف کر دیا، فلاں بندے نے فلاں پر رحم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر گواہ بن جاؤ، آج سے یہ میرا سب سے قرب والا بندہ یہ ٹھہرے گا۔ آپ نے 12واں نفع بتایا، فرمایا 12واں نفع تمہیں یہ ہوگا جس قوم میں تم رہو گے اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، اللہ جل شانہ اس قوم پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ زبان کے بول کو میٹھا کرو، تمہاری قوم پر اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں گے۔